نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا ہے اسی طرح مجھے بھی اپنا خلیل بنایا ہے، اور اس سے بڑھ کر بھی نبی پاک اللہ عز و جل کے حبیب ہیں۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا، میں اللہ عز و جل کا حبیب ہوں اور یہ فخراً نہیں کہتا۔ اب سنیے، بزرگان دین نے خلیل و حبیب کے فرق کو یوں بیان کیا۔ نمبر ایک، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے دن رسوائی سے بچنے کی دعا مانگی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صدقے ان کے صحابہ کو قیامت کی رسوائی سے بچانے کا مژدہ عطا فرما دیا۔ نمبر دو، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا کی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو خود بلا کر شرف ملاقات سے سرفراز فرمایا۔ نمبر تین، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایت کی آرزو فرمائی، اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے خود اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے۔ نمبر چار، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتے معزز مہمان بن کر آئے، اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا، فرشتے ان کے لشکری و سپاہی بنے۔ نمبر پانچ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی مغفرت کی دعا مانگی، اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو خود اللہ عز و جل نے حکم دیا کہ اپنی امت کی مغفرت مانگو۔ نمبر 6، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد والوں میں اپنا ذکر جمیل باقی رہنے کی دعا کی، اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے خود رب کریم نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ نمبر 7، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے قوم لوط سے عذاب دور کیے جانے میں بہت کوشش کی، اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے رب غفار عز و جل نے ارشاد فرمایا، اللہ ان کافروں پر بھی عذاب نہ کرے گا جب تک کہ رحمت عالم تو ان میں تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 8، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، اے اللہ میری دعا قبول فرما، اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ماننے والوں سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، ادعونی استجب لکم۔ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا ایسے آقا ہیں، اور ہم امتیوں کو پھر کیوں نہ یہ فخر ہو، کیوں نہ ہم جھوم جھوم کر کہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں کیسا مقام عطا فرمایا ہے۔ انت فیہم انت فیہم عدو کو بھی لیا دامن میں، انت فیہم نے انت فیہم عدو کو بھی لیا دامن میں، انت فیہم عدو کو بھی لیا دامن میں، پھر ایسے جاوید مبارک تجھے شیدا دوست، ایسے جاوید مبارک تجھے شیدا کمال کا شعر، اور کیسا دلاسا دیا، انت فیہم، کہ جب آپ ان کے درمیان ہیں محبوب تو ان کافروں کو بھی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تو جو سرکار کا شیدائی ہے اسے تو ایشے جاوید ہے نا، تمہیں تو مبارک ہو، شیدائی دوست تمہارا تو کام بن گیا، تم عاشق رسول ہو، تمہارا پھر کیا بگڑنا ہے انشاءاللہ۔